शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 1 जून 2021 दिन मंगलवार, हफ्ते का दूसरे दिन। ये जो इस वक्त लाइव क्लास है, ये जमात 10वीं के लिए है और मजमून जो है हमारा वो है उर्दू। और आज का जो उन्वान है वो मैंने कल ही आपको बताया था। जो आपने सबक पढ़ा है, कौन सा सबक? हाँ बताइए। खुशामद एक इंशाया है, वो आपने पढ़ा है, उसका खुलासा हमने कल पढ़ा है। और आज उसके सवालात के जवाबात आप निकालिए। सफ़र नंबर 85 अपनी उर्दू किताब निकालिए, सफ़र नंबर 85, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 सवालात, नंबर 3 सवालात। और इसके सवाल नंबर 3 जो है, इसके 3 पार्ट हैं। नंबर 1, खुशामद को बदतर चीज क्यों कहा गया है? पहला सवाल, खुशामद को बदतर चीज, बदतरीन चीज क्यों कहा गया है? दूसरा सवाल है, खुशामदी में क्या ऐब होते हैं? और तीसरा सवाल पार्ट है, सरसे के मजमून खुशामद का खुलासा लिखिए। ये जो तीसरा पार्ट है, ये हमने कल किया है 31 मई को, यानी सोमवार को। आज हम देखेंगे ये पहले 2 पार्ट। खुशामद को बदतर चीज क्यों कहा गया? जैसे कि मैंने आपको कल भी, जब मैंने इसका आपको पढ़ाया, सबक पढ़ाया, खुलासा पढ़ाया, इसका पूरा सबक का निचोड़ पढ़ाया, इस पर डिस्कस किया, तो क्या क्यों बदतर, बदतरीन चीज, वर्स्ट थिंग क्यों कहा गया खुशामद को? प्यारे बच्चों, खुशामद की बीमारियों में से जितनी भी बीमारियां हैं एक इंसान में, उनमें सबसे बदतरीन और तबाहकुन बीमारी जो है वो खुशामदी है, जो मैंने आपको कल भी बताया। खुशामद पसंद है अच्छे इंसान को, भले इंसान को, सीधे साधे इंसान को, के दिल दिमाग को बेकार बना देती है, खत्म कर देती है। और जब इंसान इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो वो अपनी असलियत, अपनी हकीकत भूल जाता है। कौन सी हकीकत? कि मैं इंसान हूं। इंसान उन्नस से निकला है। उन्नस का मतलब है प्यार, मोहब्बत, हाँ, किसी के दिल में जगह करना और किसी को अपने दिल में जगह देना। यह इंसानियत, यह इंसान का मतलब है, मकसद है। ये सब भूल जाता है और इसमें और अपने में ऐसे सिफात देखने का ख्वाहिशमंद होता है जो इसमें, और ये इंसान ऐसे सिफात अपने आप में देखना चाहते हैं, अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं जो इसमें बिल्कुल नहीं होते हैं और जिनके वो लायक ही नहीं होता है। खुशामद पसंद इंसान में क्या होता है? घरूर, गुमड़, तकबर पैदा करता है और दूसरे लोगों को वो क्या करता है? बहुत कमतर, नीचा समझता है। इस तरह वो एक नापसंदीदा शख्सियत बन जाता है। और नतीजे के तौर पर जब इसमें ये तमाम चीजें, यानी खुशामद की तमाम खसलतें पैदा हो जाती हैं, तो नतीजा ये होता है वो एक नापसंदीदा शख्सियत बन जाता है, उसको कोई पसंद नहीं करता है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2, खुशामद में क्या क्या ऐब होते हैं? ये जो खुशामदी हम करते हैं ना, झूठी तारीफ करते हैं, इसके क्या ऐब होते हैं? खुशामद से इंसान खुदगर्ज, खुदसर और गुमड़ी होता है। जो ही किसी की खुशामदी की जाती है वो खुदसर बन जाता है, उसमें गुमड़ गालिब आ जाती है, तकब्बुर, और वो हर वक्त अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है। बहुत मजा आता है उसको अपनी तारीफ सुनने में। उसे जब दूसरे लोगों की सिफात अच्छी लगती है तो उन्हें अपनाने के बजाय उनकी नकाल करता है। अगर वो देखता है किसी में अच्छे औसाफ है तो वो उनकी अपने में वो पैदा नहीं करता है और वो चाहता है कि उनकी ये नकली सिफात की खूब तारीफ, और वो उसकी नकल उतारता है। और क्या 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 उसका मतलब होता है कि मेरी भी तारीफ की जाए। इस तरह उसमें दिखावा और उछावपन पैदा होता है। वो ये चाहता है कि उसकी बगैर सिफात, बगैर किसी काम के, और ये उसकी तारीफ की जाए, झूठी तारीफ की जाए, और वो रूहानी और ज़हनी तौर पर नहायत कमज़ोर हो जाता है। और जो ये जब किसी इंसान में पैदा हो जाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया, वो रूहानी तौर और जिस्मानी तौर हर एक लिहाज से कमज़ोर हो जाता है और वो बिल्कुल बेकार हो जाता है।
تو پیارے بچوں یہ تھا سوال نمبر 3 کے یہ 2 سوالات، اور اس کے بعد یہ جو چوتھا سوال ہے درج ذیل اقتباسات کو پڑھ کر سوالات کے جوابات لکھیے۔ آپ کو یہ اقتباس پڑھنا ہے اور پھر اس کے جوابات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے بیٹو؟ ہاں دیکھو، ناموری کی مثال نہایت ہی عمدہ خوشبو کی ہے۔ جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسا عمدہ خوشبو کا، مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی طرح دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو بدنام اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت و تعریف سے اس ایسی ہی تقویت ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں یہ تھا ایک پیراگراف، یہ تھا ایک اقتباس اس سبق کا، اور اب سوال ہے، کچھ سوال جن کو آپ کو جواب دینا ہے۔ سوال نمبر 1، فیاض آدمی کو کس چیز کا زیادہ خیال رہتا ہے؟ اسی میں سے اس کا جواب ہے۔ عالی ہمت طبیعت کو کس چیز سے تقویت ملتی ہے؟ پس ہمتی کا سبب کیا ہے؟ اوپر دیے گئے اقتباس میں سے ان لفظوں کے ہم معنی تلاش کیجیے۔ شہرت، سخی، طاقت، نیچے، موزون، لاپرواہی۔ پانچواں، دارج بالا اقتباس کا محصل اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اور چھٹا، صحیح جواب چن لیجیے۔ خوش آمد سے مراد ہے خوشی، خوش آنے والی چیز، دوسروں سے اپنی جھوٹی تعریف سن کر خوش ہونا۔ پیارے بچوں دیکھو، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، فیاض آدمی کو بدنامی، اور پہلا سوال یہ جو پیراگراف ہے جو آپ نے پڑھا ہے، اور اس کے اب آخر پر کچھ سوالات ہیں، مختصر سوالات۔ فیاض آدمی کو کس چیز کا زیادہ خیال رہتا ہے؟ جو فیاض آدمی ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، اس کو کس چیز کا خیال ہوتا ہے؟ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ فیاض آدمی جو وہ چاہتا ہے کہ میں بدنام نہ ہو جاؤں، بلکہ میری نیک نامی ساری سوسائٹی میں، سارے سماج میں پھیل جائے، اور اس سے کیا، اس کی عزت بڑھتی ہے۔ ہاں دوسرا ہے، عالی ہمت طبیعت کو کس چیز کا زیادہ خیال رہتا ہے؟ یعنی جو عالی ہمت طبیعت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے؟ وہ عالی ہمت طبیعت کو مناسب اور عزت و تعریف سے ایسی تقویت ہوتی ہے، یعنی ان کو مناسب عزت اور تعریف جب ان کی ہو جاتی ہے تو ان کو تقویت مل جاتی ہے، ان کو قرار آتا ہے، ان کو سرور آتا ہے، ان کو وہ بالکل اپنے آپ کو ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، پست ہمتی کا سبب کیا ہے؟ یعنی کیوں انسان پست ہمت ہو جاتا ہے؟ کیوں انسان اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے؟ جیسے غفلت اور حقارت سے پسندی ہمت ہوتی ہے۔ اکثر غفلت اور حقارت سے، جب کسی میں غفلت آئے اور حقارت کی نظروں سے دیکھا جائے تو اس کی پسندی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کچھ الفاظ ہیں ان کے ہمیں ہم معنی تلاش کرنے ہیں۔ مثال شہرت، اس کا ہم معنی ہے ناموری، یعنی نامور ہونا سارے شہر میں۔ اسی طرح سے سخی کا میں نے آپ کو بتایا تھا فیاض، طاقت، تقویت، اسی طرح سے نیچے، پست، یعنی اس کا ہم پلہ جو ہے لفظ ہے، ہم معنی جو ہے موزون، مناسب، لاپرواہی، غفلت۔ یہ تھا چوتھا سوال، اور اس کے بعد پیارے بچوں دوسرا ہے خوش آمد سے مراد ہے۔ کیا مراد ہے خوش آمد سے؟ خوشی آنے والی چیز، دوسروں سے جھوٹی تعریف سن کر خوش ہونا، یعنی جب انسان دوسروں کی تعریف سنے تو خوش ہو جائے، اس سے مراد ہے خوش آمد سے مراد ہے دوسروں سے اپنی جھوٹی تعریف سن کر خوش ہونا۔ اور پیارے بچوں سوال نمبر 5، انشاء کے لیے موضوعات مقرر ہوتے ہیں، موضوع کی کوئی پابندی نہیں، طنز مزاح کا عنصر لازم ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا پارٹ جواب ہے،
انشاء کے لیے موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. یعنی جب ہم انشاء لکھتے ہیں کسی انسان کا ایک زندگی کا ایک پہلو ڈسکس کرتے ہیں, اس پر تبصرہ کرتے ہیں, تو اس میں موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو چھٹا, خوش آمد ایک بری اچھی فائدہ مند چیز ہے. کیا خوش آمد بری چیز ہے, اچھی عادت ہے, کیا ہے؟ خوش آمد ایک بری چیز ہے, نہ کہ اچھی چیز ہے, نہ فائدہ مند چیز ہے. اس کے بعد سوال نمبر 7. پانچواں سوال کا پارٹ نمبر 7. علی گڑھ کالج مولانا شبلی مولانا عبدالکلام آزاد سر سید احمد خان نے قائم کیا. کس نے قائم کیا؟ بتاؤ. سر سید احمد خان نے قائم کیا. سر سید احمد خان کا انتقال کب ہوا؟ 1798 میں, 1899 میں یا 1898؟ سر سید احمد خان کا انتقال 1898 عیسوی میں ہوا. پیارے بچوں, اب سوال نمبر 9. افسانہ اور انشاء پر مختصر نوٹ لکھیے. ہم نے پہلے ہی جو ہم نے پڑھا ہے خوش آمد, یہ کیا ہے؟ خوش آمد کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ انشاء. افسانہ ہے؟ نہیں. خاکہ ہے؟ نہیں. انشاء. یہ ہم نے انشاء پہلی, اس پر ہم نے نوٹ لکھا ہے, اس پر ایک لیکچر بھی دیا ہے. اب انشاءاللہ کل ہمارا موضوع رہے گا افسانہ. اور افسانہ کس سے کہتے ہیں؟ کل ہم انشاءاللہ افسانے پر ایک مختصر اور سیر بحث تفصیل سے اس پر ڈسکس کریں گے. اور پیارے بچوں, یہ تھا آج کا ہمارا یہ جو لیکچر تھا, یعنی سبق خوش آمد کے سوالات کے جوابات. یہ ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیے ہیں, مکمل کیے ہیں. اب میں اس کے فوٹو یعنی اسٹڈی میٹیریل آپ کو بھیج رہا ہوں لیکچر کے بعد, تاکہ آپ آسانی سے اس کو اپنے موبائل پر دیکھیں, اور دیکھنے کے بعد کیا کریں گے, اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر اپنی کاپی پر لکھ کر آپ یاد کریں گے, جس سے آپ کی امتحان کی تیاری ہو جائے. تو پیارے بچوں, کل انشاءاللہ ہمارا موضوع رہے گا افسانہ. افسانہ کس سے کہتے ہیں؟ رائٹ نوٹ آن افسانہ. انشاءاللہ وہ کل ہوگا. باقی اپنے گھروں میں رہے, خوش رہے, خوشحال رہے. شکریہ. خدا حافظ.